امریکہ نے ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملے کے لیے بھارتی فضائی حدود استعمال کی۔ B-2 بمبار طیاروں سے فردو، نتنز اور اصفہان میں ایٹمی تنصیبات پر بمباری۔ فردو نیوکلیئر سائٹس مکمل تباہ۔ فردو جوہری مرکز پر B-2 بمبار نے 30,000 پاؤنڈ وزنی بم سمیت 6 بنکر بسٹر بم گرائے۔ دیگر ایرانی نیوکلیئر سائٹس پر حملوں میں 30 ٹوماہاک میزائل استعمال کیے گئے۔ Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. امریکہ کی ایران کو رد عمل کی صورت میں مزید محلق حملوں کی دھمکی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے قوم سے خطاب میں کہا، اب یا تو امن ہوگا یا ایران کے لیے سانحہ ہوگا۔ ایران میں بہت سے اہداف رہ گئے ہیں، آئندہ حملے مزید سخت ہوں گے۔ حملوں کا مقصد ایران کی جوہری افزودگی کی صلاحیت ختم کرنا تھا۔ ایران مشرق وسطی کا ہنڈا ہے۔ امریکی صدر نے اپنے مشیروں کے ساتھ سچویشن روم میں بیٹھ کر حملوں کی نگرانی کی۔ ثابت ہو گیا، امریکہ اور اسرائیل طاقت کی زبان سمجھتے ہیں۔ مذاکرات کے دوران حملہ کر کے امریکہ نے دھوکہ دیا، مجرمانہ عمل کا ارتکاب کیا۔ آج شام روس جا رہا ہوں، کل صدر پیوٹن سے ملاقات ہوگی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا رد عمل۔ استنبول میں نیوز کانفرنس میں کہا، امریکی جارحیت کے تباہ کن نتائج برآمد ہوں گے، اپنی آزادی اور خود مختاری پر کوئی سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ امریکی قیادت کا عالمی قوانین کے مطابق محاسبہ ہونا چاہیے۔ امریکہ تھوڑا انتظار کرے، حملوں کی سزا بھگتے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا اعلان، کہا امریکہ جنگ داخل میں ہوا، اب نقصان کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ پس دوران انقلاب کا مشرق وسطی میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کا عزم، اپنا حرمز بند کرنے کا بھی اعلان۔ ایران کی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کی درخواست۔ ایران کا جوہری سرگرمیاں جاری رکھنے کا عزم، ایرانی ایٹمی توانائی ادارے نے جوہری سائٹس پر حملوں کی تصدیق کر دی، کہا دشمن نے فردو، نتنز اور اصفہان جوہری سائٹس کو نشانہ بنایا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکی حملے سے پہلے جوہری تنصیبات کو خالی کرا لیا گیا تھا، نشانہ بنائی گئی سائٹس میں کوئی مواد موجود نہیں تھا۔ ایرانی ایٹمی توانائی کے سربراہ محمد اسلمی کا سربراہ ای اے رافیل گروسی کو خط، امریکی حملوں کی تحقیقات کا مطالبہ۔ IAEA کے بورڈ آف گورنرز کا ہنگامی اجلاس کل طلب۔ سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک کا کہنا ہے، ہماری طرف کوئی تابکاری اثرات نہیں آئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر سے ٹیلی فونک رابطہ متوقع، دونوں رہنما ایران کی موجودہ صورتحال پر گفتگو کریں گے۔ پاکستان کی ایران پر امریکی حملے کی مذمت، ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں، پاکستان کشیدگی میں کمی کے لیے سفارتکاری پر زور دیتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے OIC وزراء خارجہ اجلاس سے خطاب میں کہا، مشرق وسطی میں بڑھتی کشیدگی پر تشویش ہے، اسرائیلی جارحیت سے عالمی امن کو خطرہ ہے۔ سعودی عرب، عراق، عمان اور قطر کا بھی ایرانی ایٹمی تنصیبات پر امریکی حملوں پر اظہار تشویش۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آئین پامال کیا، سینیٹر برنی سینڈرز کی تنقید، کہا کانگریس کی اجازت کے بغیر حملے کا اختیار نہیں تھا۔ سینیٹر جیک شمر نے کہا کہ ٹرمپ کو کانگریس اور عوام کو جواب دہ ہونا چاہیے۔ رکن کانگریس یاسمین انصاری نے ٹرمپ کا اقدام غیر قانونی قرار دے دیا، کہا کانگریس کا ہنگامی اجلاس بلایا جائے۔ الہان عمر نے کہا کہ امریکی حملے مشرق وسطی میں خطرناک اور بدترین جارحیت ہیں، یہ پاگل کن ختم ہونا چاہیے۔ ایران پر حملے سے پہلے امریکی اور اسرائیلی حکام کے درمیان ٹیلی فون کال پر گرما گرمی، نائب صدر JD وینس کی شدید مخالفت۔ ٹائمز آف اسرائیل نے اندرونی کہانی بیان کر دی۔ رپورٹ کے مطابق JD وینس نے کہا، امریکہ کو براہ راست ملوث نہیں ہونا چاہیے، اسرائیل امریکہ کو جنگ میں گھسیٹ رہا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر بھی امریکہ اور اسرائیل کے ہمنوا، کہا امریکہ نے خطرہ کم کرنے کے لیے کارروائی کی، ایران کو ایٹمی ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، ایران کا ایٹمی پروگرام عالمی امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہے، ایران مذاکرات کی میز پر واپس آئے، جرمنی کا امریکہ پر ایران اور اسرائیل سے مذاکرات پر زور۔ عالمی برادری ایران پر امریکی جارحیت پر سراپا احتجاج،
क्यूबा, चिली, मैक्सिको, वेनेजुएला ने ईरान पर अमरीकी हमलों की मजम्मत की। हमलों को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जी करार दे दिया। मुज़ाकरात का रास्ता अपनाने का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं अमरीकी हमले तनाव में ख़तरनाक इजाफा है। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता सफारतकारी है। खतरा है कि तनाज़ा तेज़ी से काबू से बाहर न हो जाए। ईरान का ऑपरेशन बादर सादिक सोम, इसराइल पर जदीद तरीन खैबर मिसाइल से जवाबी हमले। तल अवीव धमाकों से गूंज उठा। हैफा और कर्नल समेत 14 मुकामात को निशाना बनाया। इसराइली साइबर कमांड डिफेंस सिस्टम, हवाई अड्डे, पावर प्लांट और ऑयल रिफाइनरी में तबाही। 86 अफराद जख्मी। अमरीका ने ईरानी एटमी तनसीबात तबाह करने का वादा पूरा किया, शुक्रिया अदा करते हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का बयान, कहा सदर ट्रंप के साथ मुकम्मल हम आहंगी है। इसराइली और अमरीकी फ़ौज के दरमियान ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन है। ईरान के जौहरी प्रोग्राम से हमारे वजूद को ख़तरा लाहक हो गया था। इसराइल की फ़ज़ाई हदूद, स्कूल, दफातर बंद। ईरानी फ़ज़ाइया के मज़ीद 3 F-14 तैयारे तबाह करने का दावा। वीडियो जारी कर दी। अमेरिका ने ईरान पर हमलों में GBU-57 बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए। अमरीकी टीवी CNN का दावा, बमबारी के लिए 2 B-2 तैयारे इस्तेमाल किए गए। ये बम 61 मीटर तक जमीन को चीरकर हदफ को निशाना बनाते हैं। जंग नहीं हम चाहिए। दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। टोक्यो में ईरान पर अमरीकी हमलों के खिलाफ रैली। न्यूयॉर्क में भी जंग के खिलाफ सहूनियत मुखालिफ यहूदियों का एहतजाज। बर्लिन में भी रैली निकाली गई। इजराइल के खिलाफ नारे। तल अवीव में अवाम नेतन्याहू के खिलाफ सरापा एहतजाज। 24 ساعة كل يوم يقولوا لنا في مقاطير واحنا بنروح ما بنلاقيش المقاطير. احنا الرمل هذا ناكله في الشاكل عندنا. بدنا طحين في الشاكل. حرام عليكم ارحموا في الشاكل عندنا. गजा का मुहासरा और इसराइली जारी हद जारी है। भूखे प्यासे फ़लस्तीनी बच्चे मिट्टी खाने पर मशहूर हो गए। जख्मी और शहीद फ़लस्तीनी बच्चे अक़वाम आलम के ज़मीर पर सवालिया निशान बन गए। इसराइल ने गजा में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की। यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट, इसराइली इक़दाम यूरोपीय यूनियन से मुआहदे के बुनियादी उसूलों के मुनाफ़ी करार। और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। पाक अफ़गान ताल्लुक़ात पर गुफ्तगू। इसहाक़ डार ने अफ़गान हम मनसब मुल्ला अमीर मुत्तक़ी से कहा कि अप्रैल के बाद 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात, तिजारत में बेहतरी आई। CPEC में शमूलियत का खैर मकदम।